قدیم تہذیبوں کی گود میں بسا ایک ایسا ملک جہاں پہاڑ کی چوٹیوں پر سنہری سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں صحرا کے درمیان ہزار سال تاریخ کی بازگشت سنائی دیتی. یہ ہے اسلامی جمہوریہ ایران، ایک ایسی سرزمین جو اپنے علمی، ثقافتی اور سیاسی اثرات کی بدولت دنیا بھر میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے. ایران صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک داستان ہے. اخمینی سلطنت سے لے کر انقلاب تک، فردوسی کی شاعری سے لے کر تخت جمشید کی ستونوں تک، اور جوہری معرکوں سے لے کر آج کی عالمی کشمکش تک، یہ وقت کی دہار میں ہمیشہ ایک طاقتور آواز بنے رہی. لیکن آج ایران صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ اپنی موجودہ کردار سے بھی عالمی خبروں کا مرکز ہے. کبھی نیوکلیئر پروگرام، کبھی اسرائیل کے ساتھ دشمنی، اور کبھی اپنی سخت حکومت پالیسیوں کی بنا پر. السلام علیکم، میں ہوں عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں فیرازہ چینل N25. آئیے ہم اس ویڈیو میں ایران کی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. اس کا جغرافیہ، آبادی، مذاہب، ثقافت، سیاست اور عالمی پابندیاں، اور آخر میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں جانیں گے. ایران کا مکمل سرکاری نام اسلامی جمہوریہ ایران. ایران ایشیا کی جنوبی مغرب میں واقع ہے اور اس کی سرحدی کچھ ممالک کے ساتھ ملتی ہے. شمال میں ترکمانستان، بحیرہ کیسپیئن، مغرب میں ترکی اور عراق، مشرق میں افغانستان اور پاکستان، جنوب میں خلیج فارس اور عمان واقع ہے. ایران کا رقبہ تقریباً 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے. یہ دنیا کی 17واں بڑا ملک ہے. ایران کا کل آبادی 2025 تک تقریباً 88 ملین یعنی 8 کروڑ 80 لاکھ کے قریب تھی. ایران میں مختلف مذاہب پائی جاتی ہے لیکن سرکاری مذہب شیعہ اسلام ہے، اور دیگر مذاہب سنی مسلمان، عیسائی، یہودی اور زرتشتی، بہائی لیکن اس پر پابندی ہے. لیکن بہائی مذہب کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا. ایران کا شمار قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے. علمی تہذیب 3000 قبل مسیح، اخمینی سلطنت، سائرس اعظم کی سلطنت اور ساسانی سلطنت کے بعد ایران اسلامی تہذیب کا مرکز بنا. 20ویں صدی میں پہلو خاندان کی بادشاہت، 1979 میں شمالی انقلاب کے بعد ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا. ایران کی ثقافت قدیمی فارس روایات، اسلامی اقتدار، شاعری فن، موسیقی، دستکاری، قالین اور بابی فن کی ادب پر مشتمل ہے. ایران میں مشہور شعراء بھی پائی جاتی ہے، حافظ سعدی، فردوسی، عمر خیام اور رومی. روایتی تہوار ایران میں بھی منائی جاتی ہے. ہر نئی سال نوروز منایا جاتا ہے. ایران پر امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے پابندی کیوں ہے؟ ان کی وجوہات کیا ہے؟ ایران پر امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے کچھ پابندیاں عائد ہے، جن میں پہلی سرپرست نیوکلیئر پروگرام، ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کے خدشات پر پابندی لگائی گئی. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، دہشت گرد تنظیموں کی مبینہ حمایت جیسے حزب اللہ، خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے الزامات. اسرائیل کا بڑی فضائی حملہ آپریشن رائزنگ لائن. 13 جون 2025 اسرائیل نے ایران پر 200 جنگی طیاروں پر خونی فضائی حملہ کیا، جن کے نتیجے میں نیوکلیئر تنصیبات، میزائل فیکٹریاں اور اعلیٰ اعلانی کمانڈر شامل ہیں. سینکڑوں مقامات پر نشانہ اور سینکڑوں تعداد میں شہری اور فوجی ہلاکتیں ہوئی، جن میں اعلیٰ جوہری ماہرین کی موت، جن میں محمد مہدی تہرانچی، فردوس عباسی، غلام عمل راشد، محمد سلامی اور محمد بغاری، جن کی موت کی تصدیق ہوئی. ایران نے جوابی کارروائی میں سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور 100 سے زائد ڈرون اسرائیل کی سمیت روانہ کی. اسرائیل نے شدید میزائل دفاعی نظام استعمال کیا. چند میزائل نشانے پر لگ گئی. تجمعی طور پر معمولی سے متوسط نقصان، چند جانی نقصان اور 2 ہلاکتیں اور متعدد زخمی ہوئے. ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں تہران اور اصفہان میں جوہری اور فوجی اہداف پر تباہی ہوئی اور شہری عمارات کو بھی نقصان پہنچا. امریکہ ثالثی کردار ادا کر رہے ہے. دفاعی ایران اور اسرائیلی دفاعی مدد فراہم کر رہا ہے، مگر ویسی جنگ میں براہ راست مداخلت ابھی نہیں ہے. خطے کے دیگر ممالک روس، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان نے اسرائیل کی کارروائی کی شدید مذمت کی، جبکہ امریکی صدر نے ایران کی ڈپلومیسی اپنانے کا کہا. عالمی سطح پر تیل کے نرخ میں اضافہ دکھایا جا رہا ہے کیونکہ خلیجی راستوں کی پر کشیدگی بڑھ رہی ہے. نیوکلیئر پروگرام. اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران اپنی نیوکلیئر پروگرام کے ذریعے خطرہ بڑھا رہا ہے، اس لیے یہ حملہ کی گئی. ایران حماس، حزب اللہ اور دوسری گروہوں کو سپورٹ کرتا ہے. ایران حماس اور دوسری گروہوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو اسرائیل سے دشمنی رکھتی ہے. اسی وجہ سے تلخ تعلقات چلی آ رہی ہے. خفیہ جنگ. گزشتہ برسوں میں شاید ڈرون حملے اور جاسوسی کے ذریعے کشیدگی بڑھ رہی ہے. اس کشیدگی نے اپنی کلی معرکے کی صورت اختیار کی. فی الحال دونوں ممالک کی حکومتی قیادت میں جنگ بندی یا ڈپلومیسی کی حکومت کوشش ناکام محسوس ہوتی ہے. خطے کے ملک نے اسرائیل کی کارروائی کی مذمت کی، جبکہ امریکہ کے موقف زیادہ توازن ہے. دفاعی حمایت تو کر رہا ہے مگر تشدد روکنے کی کوشش میں بھی مصروف ہے. ہم نے دیکھا کہ ایران کیسی ماضی کی عظمت کا وارث ہے اور حال کی کشمکش میں ایک نئی مستقبل کی تلاش میں ہے. پابندیاں، سیاست، تنازعات سب اپنی جگہ، لیکن تہذیبی ہمیشہ اپنی راہ خود بناتی ہے. اب فیصلہ وقت کرے گا کہ ایران جنگوں کی دور سے نکلے گا یا امن کا سورج پھر سے طلوع ہوگا. دوستو، آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے. تبصرہ کریں، اپنی سوچ ہمارے تک پہنچائیں.
اور اگر یہ سفر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک خدا حافظ اور علم کی تلاش میں ہمیشہ سفر کرتے رہیں۔ گڈ بائے۔